دینی تعلیم کے حصول کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور اکیڈمی کو جوائن کیجیے۔ برکات آن لائن اکیڈمی فار گرلز اینڈ بوائز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ ووجہ امتی اجمعین۔ عزیز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوات النبی صلی اللہ تعالی وسلم کی تیسری نشست کے اندر آج ہم مطالعہ کریں گے غزوہ عشیرہ کا۔ غزوہ عشیرہ اسلامی تاریخ کا تیسرا غزوہ کہلاتا ہے۔ سن 2 ہجری جمادی الآخرہ کے اندر یہ واقعہ رونما ہوا۔ یہ غزوہ اپنی ذات کے لحاظ سے، اپنے واقعات کے لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس غزوے کے اندر جو اسلامی لشکر کا ہدف تھا وہ مشرکین مکہ کا ایک تجارتی قافلہ تھا۔ اس تجارتی قافلے کا سربراہ ابو سفیان تھا۔ یہ تجارتی قافلہ دیگر تجارتی قافلوں کے لحاظ سے منفرد تھا، کیونکہ یہ ایسا قافلہ تھا جس کے اندر تمام مشرکین مکہ کے اموال لگے ہوئے تھے، ان کا پیسہ لگا ہوا تھا، ان کا مال فروخت ہونے کے لیے گیا ہوا تھا۔ اس غزوے کا اگر مختصر ہم جائزہ لیں تو اسلامی لشکر کے سپہ سالار، کیونکہ غزوہ ہے تو بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، اور تعداد مجاہدین، ایک روایت کے مطابق مجاہدین جنہوں نے اس غزوے کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت فرمائی، ان کی تعداد 150 تھی، 150، اور یہ تمام کے تمام صحابہ کرام مہاجرین تھے، انصار کے اس قافلے کے اندر شرکت نہیں ہوئی۔ اس قافلے کے مد مقابل جو ابو سفیان کا لشکر تھا، جس کو قافلہ کہا جائے، مشرکین مکہ کا جو قافلہ تھا، اس کا سربراہ ابو سفیان تھا، اور جو ابو سفیان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کی تعداد 27 اور ایک روایت کے مطابق 39 تھی۔ ابو سفیان جو قافلہ لے کے مکہ مکرمہ سے نکلا تھا، اس قافلے کی اہمیت یہ ہے، اس بات سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس قافلے کے اندر 50,000 دینار موجود تھے۔ یہ جو قافلہ مشرکین مکہ کا چلا تھا، اس کے اندر مشرکین مکہ کے 50,000 دینار تھے، اور 1,000 اونٹوں پر مشتمل یہ قافلہ مکے سے نکلا تھا شام تجارت کے لیے۔ کیونکہ یہ وہی قافلہ ہے جس کے واپس آنے کے اوپر غزوہ بدر رونما ہوئی۔ غزوہ بدر جو ہوا وہ اسی قافلے کی واپسی کے وقت رونما ہوا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ 150 صحابہ کرام، اور ایک قول کے مطابق 200 مہاجرین صحابہ کرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منور سے خروج کیا اور عشیرہ کے مقام پہ پہنچے۔ اس جگہ کے اوپر یہ بات اہمیت کے حامل ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام عشیرہ پہ پہنچ کر حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام مقرر فرما دیا۔ اس غزوے کے اندر جو علمدار تھے وہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ عشیرہ کا جو علم عطا کیا وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا تھا۔ سواری کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اسلامی لشکر صرف سواری کے لیے جو انہوں نے اونٹ استعمال کیے ان کی تعداد 20 تھی، اور تمام صحابہ کرام باری باری اونٹ کے اوپر سوار ہوتے ہوئے عشیرہ کے مقام پہ پہنچے۔ لیکن اس غزوے کے اندر بھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشیرہ کے مقام پر آمد سے پہلے ہی ابو سفیان اپنے قافلے کو لے کر وہاں سے نکل گئے تھے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہیں کیا انہوں نے، اور وہاں سے عشیرہ کے مقام سے نکل گئے۔ تو اس موقع کے اوپر بھی کوئی لڑائی رونما نہیں ہوئی۔ لیکن اسلامی لشکر کو اس غزوے کا کیا فائدہ ہوا کہ قبیلہ بنی
मुद्रत से अमन और सलामती का मुआहदा हो गया। कबीला बनी मुद्रत से आपस के अंदर अमन और अमान का मुआहदा हुआ, और ये मुआहदा ऐसा ही था जैसे कबीला ज़मरा से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदा फरमाया था। उसका मफहूम यही है कि जिस तरीके से दरिया सूफा बहा रहा है, जब तक वो बहाता रहा उस वक्त तक ये मुआहदा कायम रहेगा अमन और सलामती का। यानी मफहूम ये है कि ये अमन और सलामती का मुआहदा जो है इस्लामी लश्कर मुसलमानों और बनी मुद्दत के दरमियान में हमेशा कायम रहेगा। तारीख के लिहाज से, सीरत के लिहाज से देखा जाए तो ग़ज़वा अशीरा का नंबर 3 है, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला ने एक रिवायत नकल की है, हज़रत ज़ैद बिन असलम की रिवायत है। उसका मफहूम ये है कि उनसे सवाल किया गया कि वो कौन सा ग़ज़वा है जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए, तो उन्होंने कहा पहला ग़ज़वा अशीरा है। हालांकि हम मुताला पहले कर चुके हैं कि पहला ग़ज़वा ग़ज़वा अबवा है, फिर उसके बाद ग़ज़वा बुआत है, और तीसरा ग़ज़वा ग़ज़वा अशीरा है। तो हज़रत ज़ैद बिन असलम की रिवायत और सीरत निगारों की रिवायतों के अंदर इख्तिलाफ पैदा हो गया। तो इस रिवायत के अंदर तदबीक ये की गई है कि हज़रत ज़ैद बिन असलम रज़ी अल्लाह तआला ने जो जवाब दिया, उनका मकसद ये था कि वो पहला ग़ज़वा जिसके अंदर उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खुद शिरकत फरमाई, वो ग़ज़वा अशीरा है। तो ये एक तदबीक का मामला था, ये भी आपके सामने मैंने अर्ज कर दिया। ग़ज़वा अशीरा के बाद इंशाअल्लाह अगला ग़ज़वा ग़ज़वा सफ़ान है, जिसको ग़ज़वा बदरुल उला भी कहा जाता है। इंशाअल्लाह ताला अगली निश्चित के साथ फिर हाज़िर होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।